السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال تعالى في محكم تنزيله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. محترم حضرات، ماں اور بہنوں، آج کا دن ہم سب کے لیے بہت ہی مبارک اور خوشی کا دن ہے۔ آج کا دن خوشی کا دن ان لوگوں کے لیے ہے جو رمضان میں روزے رکھے۔ حقیقت میں آج خوشی ان لوگوں کو ہے جو رمضان میں تراویح کی پابندی کیے۔ حقیقت میں آج کی خوشی ان لوگوں کے لیے ہے جو طاقراتوں میں جاگ کر عبادتیں کیے۔ اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سناتے ہوئے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان میں ایمان اور ثواب کی نیت سے روزے رکھا، آج اس کے لیے خوشخبری ہے کہ اس کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے۔ ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رمضان میں جو تراویح کی پابندی کیا اس کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ اس کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے۔ ومن قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، شب قدر اور طاق راتوں میں جاگ کر نیند کی قربانی دے کے جو عبادتیں کیے، آج کا دن ان کے لیے خوشخبری سنا رہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ پچھلے گناہ ان کے معاف ہو گئے۔ تو حقیقت میں خوشی کیا ہے؟ عبادت میں خوشی ہے۔ جو رمضان بھر مہینہ بھر محنت کیے، انتھک کوشش کیے، صبح شام عبادتوں میں گزارے، ایسے لوگوں کو آج کا دن رزلٹ کا دن ہے، خوشی کا دن ہے۔ دیکھیے رمضان کا مہینہ یہ ہمیشہ رہنے والا نہیں، ایک مہینہ ہے، آئے گا اور چلا جائے گا۔ کوئی بھی مہینہ ہمیشہ نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے پیغمبر موت آنے تک آپ عبادت کرتے رہیے، زندگی کے آخری سانس تک آپ بندگی کرتے رہیے، کیونکہ یہ مہینے یہ موسم آتے رہیں گے اور جاتے رہیں گے، مگر آپ کی عبادت ہمیشہ یکساں رہنا چاہیے۔
رمضان تو گیا مگر رمضان کی عبادتیں کہیں نہیں گئی. رمضان تو چلا گیا مگر نمازوں کا حکم اب بھی باقی ہے. رمضان تو چلا گیا مگر نفل روزوں کا حکم اب بھی باقی ہے. رمضان تو چلا گیا مگر تراویح اور تہجد کا حکم اب بھی باقی ہے. رمضان تو چلا گیا مگر قرآن کہیں نہیں گیا. رمضان تو چلا گیا مگر دعاؤں کا حکم اب بھی باقی ہے. رمضان تو گیا مگر توبہ استغفار کا حکم اب بھی باقی ہے. رمضان تو چلا گیا مگر رمضان کی جو عبادتیں ہیں، صدقہ و خیرات ہے، ذکر و اذکار ہے، دعا و مناجات ہے، یہ ساری عبادتیں اب بھی باقی ہیں. جو اللہ رمضان کا رب ہے وہی اللہ باقی 11 مہینوں کا بھی رب ہے. جس اللہ کی آپ نے رمضان بھر عبادت کی، 11 مہینوں میں بھی اسی اللہ کی عبادت کرتے رہنا چاہیے. یہی سچے اور پکے مسلمان کی پہچان ہے. آپ موسمی مسلمان نہ بنے، آپ رمضانی نہ بنے، ربانی بنے. آپ رمضانی نہ بنے، رحمانی بنے. آپ شیطانی نہ بنے بلکہ رحمانی بنے. آپ موسمی مسلمان نہ بنے بلکہ پکے مسلمان بنے. ایک موسم آیا عبادت کرے، دوسرے موسم میں عبادت چھوڑ دے. جیسے موسم جاتے ہی موسم کے پھل ختم ہو جاتے ہیں. ہم کو ایسے نہیں بننا ہے، بلکہ ہر وقت، ہر مہینہ، ہر آن اللہ کو یاد رکھنا ہے. اللہ کی بندگی ہم کو ہمیشہ کرتے رہنا ہے. زندگی میں ہمیشہ ہمارے دل میں یہ سوچ ہونا چاہیے کہ ہمارا اصل گول، اصل ٹارگٹ اور اصل مقصد کیا ہے؟ جنت ہے. دنیا میں ہم جو عبادت کر رہے ہیں جنت کو حاصل کرنے کے لیے، جنت کو پانے کے لیے. صحابہ کرام جنت کی عالیشان نعمتوں کو پانے کے لیے دنیا کی کتنی بھی بڑی چیز کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے. دنیا کی چیز اصل نہیں، آخرت کی جنت اصل ہے. یہ تصور ہمیشہ ہمارے دل و دماغ میں ہونا چاہیے، ہمیشہ ہونا چاہیے. ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے بہت بڑے مالدار صحابی ہیں. ان کو ایک بہترین کھجوروں کا باغ تھا، بڑا قیمتی باغ تھا، بڑا بہترین باغ تھا، ان کا چہیتا باغ تھا. ایک مرتبہ ابو طلحہ نماز پڑھ رہے تھے. نماز میں ان کو اس باغ کا خیال آیا. نماز ڈسٹرب ہو گئی، نماز کے تعداد رکعت بھول گئے، رکعت نمازوں کے بھول گئے. سلام پھیرے اور فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، اللہ کے رسول، میرا ایک باغ ہے، میں اسے آپ کو دیتا ہوں، اسے جہاں چاہے وہاں صدقہ کر دیجئے. آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ تو کہا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، یہ باغ مجھے نماز میں یاد آیا، جس کی وجہ سے رکعتوں میں خلل ہو گیا. مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں یہ باغ میرے دین کو خراب نہ کر دے. مجھے ڈر لگتا ہے کہیں یہ باغ میرے نمازوں کو خراب نہ کر دے. مجھے ڈر لگتا ہے کہیں یہ باغ مجھے ایمان میں کمزور کر کے جنت سے دور نہ کر دے. لہٰذا اس باغ کی مجھے ضرورت نہیں جو باغ میرے دین اور ایمان میں نقصان کرے. لہٰذا اس باغ کو آپ جہاں چاہے وہاں صدقہ کر دیجئے. پیارے نبی نے فرمایا کہ تم اس کو جہاں چاہے وہاں صدقہ کر دو. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو بھی صحابہ ہمیشہ ان کی سوچ اعلیٰ ہوتی تھی، دنیا کی چیزوں کو قربان دینے کے لیے تیار ہو جاتے آخرت کی نعمتوں کو اور جنت کی نعمتوں کو پانے کے لیے. محترم حضرات، رمضان ہم کو عمل کا پیغام دے کر گیا ہے. رمضان ہم کو پیغام عمل دے کر گیا ہے. رمضان میں جو عبادتیں ہم کیے، ہمارے اندر عبادت کرنے کے بعد ایک ڈر ہونا چاہیے کہ ہماری عبادت قبول ہوئی کہ قبول نہیں ہوئی. یہ ڈر ہونا چاہیے ہمارے اندر کہ ہماری عبادتیں، ہمارے تہجد، ہمارے تراویح، ہماری تلاوت، ہماری دعا، یہ سب قبول ہوئی کہ نہیں. اگر ڈر نہیں ہے تو یہ خطرے کی نشانی ہے. پیغمبروں کی صفت ہے عبادت کرنے کے بعد ڈرتے رہتے تھے کہ ہماری عبادت قبول ہوئی کہ قبول نہیں ہوئی. دیکھیے جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کعبۃ اللہ کا ایک ایک اینٹ رکھتے ہوئے جا رہے تھے. اور کعبۃ اللہ بنانا کتنی بڑی نصیب کی بات ہے. کعبۃ اللہ بنانا کتنا بڑا مقام ہے. کعبۃ اللہ بنانا یہ بہت بڑی عبادت ہے، یہ بہت بڑا عمل ہے. تو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کعبۃ اللہ کا ایک ایک اینٹ رکھتے ہوئے جا رہے تھے اور یہ دعا پڑھتے ہوئے جا رہے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے پروردگار، ہماری اس چھوٹی سی نیکی کو قبول فرما.
تو نیکی کرنے کے بعد قبولیت کی فکر پیدا ہونا، نیکی کرنے کے بعد ڈرنا، یہ مومنوں کی پہچان ہے۔ نیکی کرنے کے بعد ڈرنا یہ مومنوں کی پہچان ہے۔ دیکھیے سورہ مومنون کی ایک آیت ہے، مومنوں کے جذبے کو اس میں بتایا گیا ہے، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون۔ مومنوں کی صفت یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے ہوئے ان کے دل کانپتے رہتے ہیں، وہ ڈرتے رہتے ہیں۔ صدقہ کرنا یہ اچھی نیکی ہے، نیکی کر کے ڈرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کا مطلب حضرت عائشہ کو سمجھ میں نہیں آیا۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پیارے نبی سے سوال کیا، یہ نیکی کر کے ڈرنے والے کون لوگ ہیں اللہ کے رسول؟ اہم الذین یشربون الخمر اہم الذین یزنون او یسرقون؟ کیا اللہ کے نبی اس آیت سے مراد کیا شراب پینے والے ہیں، یا زنا کرنے والے ہیں، یا چوری کرنے والے ہیں؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یا بنت الصدیق، اے صدیق کی بیٹی، اس کا مطلب وہ نہیں جو تو سمجھ رہی ہے، بلکہ بل ہم الذین یصومون ویصلون ویتصدقون ویخافون اللہ یقبل منہم عملہ۔ اس آیت سے مراد بہت نماز پڑھنے والے، بہت روزہ رکھنے والے، بہت صدقہ و خیرات کرنے والے، اتنی نیکیاں کر کے وہ ڈرتے کس لیے؟ اللہ یقبل منہم ذالک، کہیں ہماری یہ نیکی قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ تو نیکی کی قبولیت کا ڈر یہ اچھی چیز ہے۔ نیکی کر کے خوش ہو گئے تو آپ مومن نے، نیکی کر کے میری نیکی قبول ہوئی کہ نہیں یہ ڈر ہونا چاہیے۔ ڈر کس لیے؟ دیکھیے نیکی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، تو ڈرنے کی ضرورت کیا ہے؟ سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نیکی بہت پسند ہے، لیکن ڈرنا اس لیے کہ کہیں ہماری نیکی میں کوئی غلطی تو نہیں ہوگی، ریاکاری تو شامل نہیں ہو گئی جس کی وجہ سے ہماری نیکی ریجیکٹ ہو گئی ہو۔ اس لیے ڈرنا چاہیے، قبولیت کے لیے فکر ہونا چاہیے، قبولیت کی دعا اب ہمیشہ کرتے رہیے۔ ہمارے اسلاف کے بارے میں آتا ہے رمضان ہونے کے بعد 6 مہینے تک یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ رمضان کی ساری عبادتوں کو قبول فرما۔ یہ ڈر ہونا چاہیے ہمارے اندر۔ دوسرا پیغام یہ ہے کہ ہم نے رمضان بھر نیکیوں کا ایک سلسلہ شروع کیا، عمل کا سفر ہم نے جاری کیا۔ میرا پیغام یہ ہے عمل کے اس سفر کو باقی 11 مہینوں میں بھی باقی رکھیے۔ عمل کے اس سفر کو باقی 11 مہینے باقی رکھنا ہے۔ رمضان ایک ٹریننگ دینے کے لیے آیا تھا، اس ٹریننگ کو 11 مہینے باقی رکھنا ہے، اس تربیت کو باقی 11 مہینوں میں باقی رکھنا ہے۔ نیکی سے، عمل سے انسان کو کبھی چھٹکارا نہیں، نیک اعمال سے، نیکی کے کاموں سے انسان کو کبھی چھٹکارا نہیں، کبھی چھٹی نہیں مومن کو۔ مومن چھٹی کے خالی اوقات کو آرام کرنے کے دن نہیں سمجھتا۔ مومن کی سوچ یہ ہوتی ہے خالی اوقات یہ عبادت کرنے کے اوقات ہیں، اللہ کی یاد میں لگانے کے اوقات ہیں۔ اچھی بات نہیں آپ رمضان میں 5 وقت کی نماز کی پابندی کیے، رمضان کے بعد چھوڑ دیے۔ اچھی بات نہیں آپ رمضان بھر روزوں کا اہتمام کیے، رمضان کے بعد نفل روزوں کو بھول گئے۔ اچھی بات نہیں آپ رمضان میں تلاوت کی پابندی کرتے رہے، رمضان کیا گیا قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دیے۔ اچھی بات نہیں رمضان میں آپ زیادہ سے زیادہ ذکر کرتے تھے، رمضان کیا گیا آپ اللہ کے ذکر کو بھول گئے۔ اچھی بات نہیں رمضان میں آپ خوب صدقہ خیرات پہ اپنے ہاتھ کو لمبا کرتے تھے، اپنا جیب کھولتے تھے، اپنا دل کھولتے تھے، رمضان کیا گیا صدقہ خیرات کرنا آپ بند کر دیے۔ اچھی بات نہیں رمضان میں آپ کھلاتے تھے، پلاتے تھے، پہناتے تھے، غریبوں کا خیال کرتے تھے، غریب نوازی کرتے تھے، رمضان کیا گیا غریبوں کا خیال کرنا چھوڑ دیے۔ یاد رکھیے رمضان ایک ٹریننگ دینے کے لیے آیا تھا۔ رمضان کی عبادتوں کو جو نیکیوں کا سفر ہم نے شروع کیا، اس سفر کو وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت آنے تک اس سفر کو آپ جاری رکھیے۔ موت آنے تک اس سفر کو ہم کو جاری رکھنا ہے۔ دیکھیے رمضان کی عبادتیں، اور آخری پیغام دے کر میں اپنی بات ختم کروں گا۔ رمضان کی عبادتیں قبول ہوئی کہ قبول نہیں ہوئی یہ پہچان سکتے ہیں ہم میں ایک ہر آدمی پہچان سکتا ہے میری رمضان کی عبادتیں قبول ہوئی کہ قبول نہیں ہوئی۔ کیسے پہچانیں گے؟ ہمارے اسلاف اور بزرگان دین کہا کرتے تھے ان من جزاء الحسنۃ الحسنۃ بعدها وان من جزاء السیئۃ السیئۃ بعدها۔ اللہ کا یہ قانون ہے، نیکی کرنے کے بعد اگر آپ کا قدم دوبارہ نیکی کی طرف آگے بڑھتا ہے تو سمجھو کہ پہلی نیکی آپ کی قبول ہو گئی۔
نیکی کرنے کے بعد دوبارہ آپ کا قدم نیکی کی طرف آگے بڑھتا ہے تو سمجھو کہ آپ کی پہلی نیکی قبول ہو گئی. لیکن نیکی کرنے کے بعد دوبارہ آپ کا قدم برائی کی طرف آگے بڑھتا ہے تو سمجھ جاؤ کہ پہلی نیکی آپ کی قبول نہیں ہوئی. اگر پہلی نیکی قبول ہوتی تو بعد میں بھی آپ نیکی کرتے. اگر پہلی نیکی قبول نہیں ہوئی تو بعد میں آپ نیکی نہیں کرتے. تو رمضان کے بعد آپ کا قدم دوبارہ برائی کی طرف اٹھ رہا ہے تو سمجھو کہ آپ کی نیکی قبول نہیں ہوئی. رمضان میں آپ ٹی وی کو بند کر دیے تھے, رمضان کے بعد آپ نے کھول دیا تو سمجھو کہ رمضان کی عبادتیں آپ کی قبول نہیں ہوئی. رمضان میں آپ جھوٹ نہیں بولتے تھے, رمضان کے بعد جھوٹ بولنا شروع کر دیے, سمجھو کہ آپ کی رمضان کی عبادتیں قبول نہیں ہوئی. رمضان میں آپ زبان کو کنٹرول میں رکھے تھے, رمضان کے بعد زبان کو بے لگام چھوڑ دیے, آزاد چھوڑ دیے تو سمجھو کہ رمضان کی آپ کی عبادتیں قبول نہیں ہوئی. کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الذم. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا, حشر کی عدالت ہوگی, روزہ دار کھڑے ہوں گے. کتنے ایسے روزہ دار رہیں گے, کتنے ایسے روزہ دار رہیں گے ان کو بھوکا پیاسا رہنے کی سوا آخرت میں ایک نیکی بھی نہیں ملے گی. کتنے ایسے نماز پڑھنے والے رہیں گے, قیام اللیل کرنے والے رہیں گے, ان کو صرف کھڑے ہونے کے سوا نماز پڑھنے کا ایک نیکی بھی نہیں ملے گی. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا 60 سال نماز پڑھا ہوگا. 60 سال بولو تو اس کی عمر 70 سال تو ہوگی. 60 سال نماز پڑھا ہوگا مگر اس کی ایک نماز بھی رب کے دربار میں قبولیت کا درجہ حاصل نہیں کی ہوگی. تو اسلامی ساتھیوں, اس لیے رمضان یہ پیغام عمل دے کر گیا ہے. جاتے جاتے رمضان یہ ٹریننگ دے کر گیا ہے. آپ رمضان میں صبح 3 بجے اٹھتے تھے نا, اب 5 بجے 4 ساڑھے 4 بجے اٹھیے بس کافی ہے. اب رمضان میں رات میں 10-11 بجے تک تہجد پڑھ کے جاگتے تھے, اب اتنا جاگنے کی ضرورت نہیں, عشاء پڑھ کے سو جائیے. رمضان میں جب زیادہ عبادت آپ کرتے تھے, غیر رمضان میں کم عبادت کرنے میں آپ کو کیا مشکل ہے؟ یہ یاد رکھیے, شیطان اب آزاد ہو چکے ہیں. شیطان جب بند تھے عبادت بہت لوگ کرتے تھے, اب شیطان کھل گیا ہے, ہمارے پاس آ گیا ہے تو اب آزمائش اور سخت ہوگی. رمضان میں شیطان سے لڑنے کا حوصلہ کم ہوتا ہے, رمضان کے بعد شیطان کا مقابلہ بڑا سخت ہوتا ہے. اس لیے ہوشیار ہو جاؤ, اب شیطان کھل چکا ہے, آزاد ہو چکا ہے, اس سے لڑنا ہے ہم کو. دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان سے آنے والی وہی کیا خوشخبری لائی تھی؟ یہ خوشخبری لائی تھی پیارے نبی کو, لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر. اے نبی آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے, اگلے پچھلے سارے گناہ آپ کے معاف ہو گئے. تو کتنی بڑی خوشخبری ہے نبی کے لیے. اتنی بڑی خوشخبری پانے کے بعد کیا پیارے نبی عمل کرنا چھوڑ دیے؟ چلو گناہ پورے معاف ہو گئے, جنت میں چلے جاؤں گا. بشارت سننے کے بعد پیارے نبی کی نمازوں کا عالم یہ تھا. اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں اللہ کے نبی اتنی لمبی لمبی رکعتیں پڑھتے آپ کے پیروں میں ورم آ جاتا تھا. حتیٰ تتفتر قدما, بخاری کے الفاظ ہیں کہ آپ کے پیر پھٹ جاتے تھے. اور عائشہ کہتی ہیں نماز میں اتنا روتے آپ کی داڑھی مبارک بھیگ جاتی, اور زمین پہ سجدہ کرتے تو زمین بھیگ جایا کرتی تھی, اتنا روتے تھے. جن کے اگلے پچھلے گناہ معاف, وہ اتنا ڈر کے اتنا عبادت کر رہے ہیں, تو کیا ہم کو یہ خوشخبری مل چکی ہے کہ ڈائریکٹ جنت مل جائے گی؟ پھر یہ بے فکری کس بات کی؟ عشر مبشرہ 10 صحابہ جن کو دنیا کے اندر جنت کی بشارت مل گئی, ابو بکر, عمر, عثمان, علی وغیرہ 10 صحابہ, دنیا میں جنت کی بشارت پیارے نبی کی زبان مبارک سے مل گئی. تو کیا عمل کے میدان میں وہ ڈھیلے پڑ گئے؟ چلو جنت کی خوشخبری مل گئی ہے, اب عمل کرنے کی ضرورت نہیں. اللہ اکبر, کیسی عبادت کرتے تھے. دیکھو پیغمبروں کے بعد سب سے افضل انسان کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے بارے میں آتا ہے ایک مرتبہ حضرت عمر نے دیکھا ابو بکر کنارے میں تنہائی میں کھڑے ہو کے اپنی زبان کو منہ سے کھینچ رہے ہیں. حضرت ابو بکر کنارے میں کھڑے ہو کے اپنی جیب کو, زبان کو منہ سے لمبا کھینچ رہے ہیں, باہر کھینچ رہے ہیں. عمر دیکھ لیے, دوڑے آئے, کہا رک جاؤ ابو بکر تم یہ کیا کر رہے ہو؟ حضرت ابو بکر نے کہا عمر میں زبان کو ادب سکھا رہا ہوں, یہی زبان مجھے ہلاک کر رہی ہے, یہی زبان مجھے برباد کر رہی ہے, اس زبان کو میں تربیت کر رہا ہوں. اللہ اکبر, اتنے نیک انسان زبان کو اتنا کنٹرول کر رہے ہیں, اسے تنہائی میں ادب سکھا رہے. ہماری زبانیں بھی آزاد ہو جائیں, زبانوں کو لگام نہ دے تو قیامت کے دن کون بچ سکے گا؟
تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے سوال کے جواب میں عقبہ بن عامر سے فرمایا تھا من نجا، کامیابی کس میں ہے بتائیے؟ تو آپ نے فرمایا امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ رمضان میں زبان کو ہم کنٹرول میں رکھیں۔ کوئی گالی دے ہم گالی نہیں دیتے تھے، کوئی مارے لڑائی جھگڑا کرے ہم کہتے تھے بھائی میں روزہ دار ہوں، میں لڑنے والا نہیں ہوں، میں زبان کو بے لگام نہیں چھوڑوں گا۔ رمضان میں آپ زبان کی حفاظت کی ٹریننگ لے چکے ہیں، بعد رمضان اس ٹریننگ کو ہم میں سے ہر ایک کو باقی رکھنا ہے۔ آخری یہی پیغام تھا میرا، تو میں آخری خلاصہ کے طور پر یہی کہوں گا کہ رمضان میں ہم نے نیک بننے کی کوشش کی، ٹوٹے پوٹے اعمال کیے، ہم سب کو ان اعمال کو باقی رکھنا ہے۔ لاک ڈاؤن یہ ایک فرصت ہے، فرصت کے اوقات کو غنیمت جانو، مشغولیت سے پہلے، جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپا آنے سے پہلے، صحت کو غنیمت جانو بیماریاں آنے سے پہلے، زندگی کو غنیمت جانو موت آنے سے پہلے۔ جو لوگ انتقال ہو چکے ان کے لیے عمل کا موقع ختم ہو چکا، توبہ کا دروازہ بند ہو چکا، مگر ہمارے لیے عمل کا وقت باقی ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ہم نے کیا کر سکتے ہیں، اگر نہیں کریں گے قیامت کے دن پچھتاوے کے سوا، موت کے وقت پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ اور آخری بات یہ ہے کہ پوری زندگی کو رمضان کی طرح گزاریے، پوری زندگی کو رمضان کی طرح گزاریے۔ جب زندگی ختم ہوگی تو آپ کی موت عید کی طرح گزرے گی۔ جب رمضان گزرے گی، جب آپ کی زندگی ختم ہو، رمضان گزرنے کے بعد عید آتا ہے، تو آپ کی زندگی جب ختم ہو جائے گی تو آپ کی موت کا دن عید کا دن ہوگا آپ کے لیے۔ آپ اللہ سے ملاقات کے لیے خوشی خوشی جائیں گے، جوش میں جائیں گے، جنت کی طرف میں دوڑ کے جائیں گے اللہ کے پاس۔ موت سے آپ کو محبت ہو جائے گی۔ کب ہوگی؟ جب آپ اپنی زندگی کو رمضان کی طرح گزاریں گے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی رمضان کی ساری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ٹوٹے اعمال کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہمارے تراویح کو قبول فرما، ہمارے فطرے کو قبول فرما، تلاوت قرآن پاک کو قبول فرما۔ اے اللہ ہماری دعا و مناجات کو قبول فرما، ہمارے توبہ استغفار کو قبول فرما، ہمارے صدقہ و خیرات کو قبول فرما، ہمارے کھلانے پلانے کو قبول فرما، ہمارے سحر و افطار کو قبول فرما۔ الہ العالمین ہم گنہگار ہیں، سیاکار ہیں، خطا کار ہیں، اے اللہ گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اے اللہ اگر تو ہم پر رحم نہ کیا ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اے اللہ ہمارے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ چھوٹے بڑے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ بڑے گناہوں کو معاف فرما، چھوٹے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ جو گناہ ہم نے چھپ کر کیے معاف فرما، جو گناہ کھلم کھلا کیے معاف فرما۔ اے اللہ ایک دن ہم کو موت آئے گی، ایک دن ہم سب تیرے پاس آنے والے ہیں، ایک دن ہم کو بھی کفن پہنایا جائے گا، ایک دن ہم کو بھی گرم پانی نہلایا جائے گا۔ اے اللہ ایک دن ہم کو بھی مٹی ہمارے سروں پر، ہمارے جسم پر ڈال دی جائے گی۔ اے اللہ اس وقت کے آنے سے پہلے ہم سب کو آخرت کا توشہ جمع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قبروں میں ہم سب کو راحت نصیب فرما۔ اے اللہ جو لوگ دنیا سے چل بسے ہیں ان کو قبروں میں سکون عطا فرما۔ اے اللہ قبروں میں ان کو راحت عطا فرما۔ اے اللہ قبروں میں ان کی جنت کی ہوائیں چلا دے۔ اے اللہ ان کی قبروں کو تا حد نظر کشادہ فرما۔ اے اللہ ان کی قبروں میں نور عطا فرما۔ اے اللہ ان کی قبروں میں جنت کی نعمت عطا فرما، ان کو جنت کا بستر بچھا دے۔ اے اللہ ان کو جنت کا لباس پہنا دے۔ اے اللہ ہم سب کو بھی اس قبر کے لیے، حشر کی عدالت کے لیے توشہ جمع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ باقی 11 مہینے بھی خوب اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ دنیا کے اندر بیماریاں پھیلے ہوئے ہیں، وائرس پھیلے ہوئے ہیں، اے اللہ ساری انسانیت کو خصوصیت کے ساتھ مسلمانوں کو اے اللہ ساری بلاؤں سے، بیماریوں سے حفاظت فرما، اچانک آنے والی موت سے حفاظت فرما، اچانک آنے والے ایکسیڈنٹ سے حفاظت فرما، بری اور بڑی بیماریوں سے حفاظت فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو دنیا کے اندر زندگی میں سکون عطا فرما، دنیا اور آخرت میں عزت کی زندگی عطا فرما۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اے اللہ مسلمانوں کو عزت عطا فرما، اسلام کو سربلندی عطا فرما، باطل کو نیست و نابود فرما، کفر و شرک کا خاتمہ فرما، ظالموں کے ظلم سے حفاظت فرما، دشمنوں کے حسد سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو دنیا کے اندر سکون اور چین کی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ آج عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، اے اللہ رحمت کا دن ہے، اس کے باوجود بہت سارے لوگ بیماریوں سے تڑپ رہے ہیں، ہسپتالوں میں دم توڑ رہے ہیں۔ پروردگار عالم ان بیماروں پر رحم فرما، ان کو شفائے کاملہ عطا فرما، ان کو شفائے عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔